سعد رضوی صاحب جہاں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں NA 160 سے، میاں محمد معین وٹو صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر، اور یہاں سے لیڈ کرے گی تحریک لبیک پاکستان کراچی کے جن حلقوں سے ادھر پی پی کا اور تحریک لبیک کا دکھایا جائے گا، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، جی میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ مکروہ میڈیا جو ہے اسی منافق عمل کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کا جو نام ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹی وی سکرین پر جب تحریک لبیک کا نام نہیں آئے گا تو کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تحریک لبیک کیا ہے، ان کا نشان کیا ہے، کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو یہی دیکھیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، سب سے بہترین مہم چلائی ہے پورے پاکستان میں، لیکن آج جب الیکشن رزلٹس بتائے جا رہے ہیں، غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے بتائے جا رہے ہیں، تو تحریک لبیک کا نام اب بھی نہیں لکھا جا رہا، چاہے وہ جیو نیوز ہو، ARY ہو، کوئی بھی۔ میں ابھی سن رہا تھا لیکن کہیں سے کوئی جو ہے تحریک لبیک کا ساتھ نام نہیں آ رہا۔ ایک جگہ پہ انہوں نے شارٹ سے کلپ دیے ہیں NA 50 کے حوالے سے۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ 14 پولنگ کا جو رزلٹ تھا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی، تقریباً 3000 ووٹوں سے لیڈ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد کا وہ نتیجہ بھی ابھی نہیں آیا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا سعد رضوی صاحب جہاں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں NA 160 سے، NA 160 کا بھی وہ جو ہے نون لیگ اور جو PTI کا ذات بندہ ہے اس کا شو کر رہے تھے۔ ملن کا آگے ہے اور دوسرا پیچھے ہے، لیکن سعد رضوی کا نام ادھر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا مکروہ چہرہ، اور اس کی وجہ سے لوگوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی۔ اب ان کو کیا پرابلم ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے تک جو ہے وہ رزلٹس کا پتہ کر رہے ہیں۔ تک ہو سکتا ہے ہم خود جو ہے وہ رزلٹس کا پتہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں۔ اس کا کوئی جو ہے وہ ایک دلاسے ہوتے ہیں، باقی بعد میں رزلٹ بدل جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے جی پہلے یہ رزلٹ بتایا جا رہا تھا، اور پھر وہ اس لیے وہ چینلوں پر بیٹھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے بول رہے ہیں۔ لیکن میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، میرا PP 186 ہے، NA 137 ہے، تو یہاں کا جو بڑا نتیجہ ہے کوئی کسی چینل پر ابھی نہیں دکھایا گیا، لیکن بہت بڑا حلقہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے کچھ 45 فارم جو ہیں اس کے حوالے سے جو ہے اپنے دوست احباب جو ہیں ان سے پتہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کہیں پر دوسرا نمبر ہے تو کہیں پہ تیسرا نمبر ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ کسی بڑے چینل پر اس کا رزلٹ جو ہے حتمی یا غیر سرکاری یا غیر حتمی بھی نہیں دکھایا جا رہا۔ تو جو ہی انشاءاللہ رزلٹ آتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں، سب سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ رزلٹ سامنے آ سکے۔ اور اس کے علاوہ NA 138 کا جو ہے وہ رزلٹ بتایا جا رہا تھا، جہاں سے پچھلے دنوں میں سروے کر کے آیا تھا PP 188 اور NA 138 کے والے سے بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ میاں منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، جو PTI کی طرف سے آزاد لوگ ہیں، اور جو NA 138 کے میاں محمد معین وٹو صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ہمارا ووٹر بہت زیادہ ہے، ہمارے جو تحریک لبیک کا جو امیدوار ہے وہاں پہ محمد مشتاق رحمانی صاحب، وہ NA 138 کے امیدوار ہیں۔ میرے کل خود کے اپنے 2 ووٹ تھے، میں ادھر سے تقریباً 40 کلومیٹر چل کے وہاں پہ جا کے ووٹ ڈالا ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ جو لفافہ میڈیا ہے، میں اس کو اب کیا کہوں کہ ادھر بھی محمد مشتاق صاحب کا نام بھی ساتھ نہیں آ رہا تھا، صرف دونوں پارٹیوں کو چلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب عوام کو سوچنا ہے کہ عوام فیصلہ نہیں کر سکی اس دفعہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہم تھے تو ہمیں تحریک لبیک کے جو کیمپ تھے ان پر رش کم نظر آ رہا تھا، لیکن میں اگر ایک اور بات آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی، ایک ہی گاڑی پہ کمپین کی گئی ہے، اور
ایک ہی گاڑی کے پیچھے ہماری جو ہے بینر لگا ہوا تھا تحریک لبیک کا. جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے سپورٹر ووٹر جو ہے وہ گاڑیوں والے آپ کو اگر بتائیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. سینکڑوں گاڑیاں ہم نے دیکھی جہاں جس کے پیچھے جو ہے ہر کینڈیڈیٹ کے حوالے سے ان کے جو سپورٹران ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے ان کے بینر لگائے ہوئے تھے. لیکن ایک اسپیس ہے بہت بڑا. پھر بھی میں نے یہ آپ کو ایک کہہ سکتا ہوں کہ تحریک لبیک لوگوں کو ہم نے ٹریننگ یہی دی تھی کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جانا ہے یا نون لیگ کی یہ دی تھی کہ آپ نے انہی کی گاڑیوں میں جا کے بیٹھ کے جانا ہے اور ووٹ جو ہے آپ نے اپنے ضمیر کا دینا ہے. تو یقیناً تحریک لبیک کو ووٹ بہت زیادہ پڑا ہے. کہیں ڈاکہ مارا گیا ہے تو کہیں ابھی رزلٹ نہیں آ رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب رزلٹ فائنل رزلٹ آئے گا جس کے اوپر جو ہے حتمی رزلٹ جو ہوگا جو الیکشن کمیشن کی جس پہ کے اوپر مہر ہوگی تو وہ حتمی رزلٹ ہوں گے. اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. باقی اس کے بعد اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے حلقوں میں بھی جو ہے وہ پیپل پارٹی اور آزاد لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں پی ایم ایل این کو دکھایا جا رہا ہے. 3 جگہوں پہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن پنجاب میں جو ہے وہ پیپل پارٹی کو بھی اتنا نہیں دکھایا جا رہا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اور پی ٹی آئی کے جو آزاد لوگ ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے. سندھ کے اندر بھی جو ہے پی ایم ایل این کو ساتھ دکھایا جا رہا ہے لیکن تحریک لبیک کو ساتھ نہیں دکھایا جا رہا. اگر کوئی جہاں سے لیڈ کرے گی تحریک لبیک پاکستان کراچی کے جن حلقوں سے ادھر پی پی کا اور تحریک لبیک کا دکھایا جائے گا. لیکن وہ ابھی جو حتمی رزلٹ ہے وہ آنا باقی ہے. ہم سب انہی کا انتظار کر رہے ہیں. کل میں جو ہے کوریج اس لیے نہیں کر سکا کہ ہم خود ایز اے کارکن جو ہے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے حلقے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہیں. ہمیں جو ہے خود کام کرنا پڑتا ہے اور ہمارے کچھ ووٹ دوسری جگہ پہ تھے ادھر ڈلوانے گئے تھے. تو یہ معاملات تھے کل والے. اور آج میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا جو ایک ہنٹ ہے سب حلقوں کے وہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا ہمیں کہیں نام نہیں نظر آ رہا. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو ایک تحریک ہوتی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت سارا پیسہ لگانا پڑتا ہے, اس کے لیے خون تک دینا پڑتا ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. جب تک پاکستانی قوم نے ایک ان سیاستدانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے تو وہ یہ ہوتے رہیں گے. آہستہ آہستہ جو یہ لوگ ہیں آخر کار میں ہر ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہم یہ ہماری اسلامی ریاست ہے, اسلامی جمہوریہ ریاست ہے, تو جب تک ہم صحیح اگر جمہوری نہیں بن جائیں گے یا اسلام کی طرف نہیں آ جائیں گے تو جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہونے والا. وہی چہرے وہی بدل بدل کر ہم ان کو آزمائیں گے تو پھر یہی ہوتا رہے گا. اب میں آپ کو کنفرم آج بات کہہ دیتا ہوں کہ جو آج قرضے ہیں ملک کے اوپر, آنے والا جو الیکشن ہوگا اس سے قرضے دگنے ہو چکے ہوں گے. لیکن پھر یہ لوگ جو ہے ہمیں آج انہوں نے کئی سڑکوں اور نالیوں گیس کا نعرہ لگایا تو جو ہے وہ ووٹ لے لیے. اگر یہ ہماری قوم سوچ نہیں بدلے گی, نظام کو نہیں بدلے گی تو پھر جو ہے یہ ہم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. لیکن ابھی حتمی رزلٹ آنا باقی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.